الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے یعنی الگ نہیں ہوئے تو تم فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا. اصحاب کہف جب بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ نے ان کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ ان کے بدن پر جو وزیرانہ لباس ہے، چونکہ وہ سب بڑے بڑے گھرانے کے لڑکے تھے، کہا کہ جو ان کے اوپر بدنوں کے اوپر پوشاک ہے ان کی یہ پوشاک اتار لی جائے. چنانچہ ان کے وہ جو پوشاک تھی وہ اتار لی گئی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا تھا، اس لیے بادشاہ نے کہا کہ تمہارے لیے چند دنوں کی مہلت ہے، تمہیں غور و فکر کا ٹائم دیا جاتا ہے، تمہاری خیریت اس میں ہے کہ تم دوبارہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل ہدایت کے لیے کھول دیے تھے، جب ان کو مہلت ملی اور موقع ملا تو جا کر کے انہوں نے یہ مشورہ کیا، اللہ نے اس کو قرآن کریم میں نقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کا دین الگ ہو گیا، ہمارا دین الگ ہو گیا، ان کے خدا الگ ہیں، ہمارا خدا الگ ہے، یہ تو اب پتھروں کو پوجنے والے ہیں، لہٰذا اگر ہم ان کے درمیان میں رہیں گے تو ہمیں دین پر بھی چلنا مشکل ہے اور جان بچانا بھی مشکل ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے کہیں اور چلیں اور غار میں جائیں. اور اس پہاڑی کا نام بتلایا گیا تھا کہ اس پہاڑ کا نام قاسون تھا جس میں وہ غار تھی. غار کے اندر وہ چلے گئے اور چونکہ ان کے دل ایمان کے لیے کھل چکے تھے اس لیے ان کی زبان سے باتیں بھی ایسی ہی نکل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں جائیں گے اللہ اپنی رحمت کے دہانے ہم پر کھول دے گا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو یعنی ان کا دین الگ ہو چکا، تمہارا دین الگ ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کے معبودوں سے بھی یعنی ان کے معبود دوسرے ہیں مگر اللہ، ہمارا معبود تو اللہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق رہا اور نہ ہمارا ان کے معبودوں سے کوئی تعلق رہا. فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم فلاں غار میں چل کر پناہ لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہماری حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمارے دین کی حفاظت کریں گے. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان کر دے گا، یعنی جس مقصد کے لیے تم قدم اٹھا رہے ہو
کہ تمہاری حفاظت بھی ہو، تمہارا دین بھی محفوظ رہے، اللہ تمہارے لیے اس طرح کے سارے سامان مہیا کر دے گا کہ تم بالکل امن سے رہو گے اور اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ مفسرین کرام نے اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ جب کسی جگہ پر دین کا بچانا مشکل ہو جائے اور ضروریات دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، یہی نبیوں کی سنت ہے۔ اسی کام کو جو کیا اصحاب کہف نے کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ تمہارا رب تمہارے معاملے میں درستی کے سامان مہیا کر دے گا، یعنی بادشاہ اور اس کی فوج تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور جب وہ غار کے اندر چلے گئے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے بہت تلاش کیا، اپنی فوج کو بھی بھیجا، مگر اللہ جس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور یہ طے کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کو خبر دی کہ اب آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تیار کیا، پہلے سے کہہ رکھا تھا۔ یہ دونوں ساتھی نکلے اور مکہ کے ہی پاس، زیادہ دور نہیں تھا غار ثور، وہاں جا کر کے غار میں چھپ گئے۔ آج بھی جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں بہت سے اس غار کو دیکھ کے آتے ہیں۔ بڑی اونچائی پہ وہ غار ہے اور بہت چھوٹا ہے، یعنی اتنا اندر سے اتنی جگہ اس میں ہے کہ دو آدمی لیٹ نہیں سکتے، ایک لیٹ سکتا ہے ایک بیٹھ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر کے غار میں گئے۔ یہاں سے بتانا کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے، راتوں رات نکل گئے، تو مکہ کے سرداروں کو فکر ہوئی اور انہوں نے انعام رکھا کہ جو شخص محمد کو پکڑ کر کے لائے گا، ان کا سر لے کے آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ انعام کی جیسے ہی گھوشنا ہوئی اور انعام متعین کیا گیا، تب تو لوگوں میں ایک ہوڑ مچ گئی اور آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ غار ثور میں جس جگہ اللہ کے نبی چھپے ہوئے تھے اس کے بالکل قریب چلے گئے، حتیٰ کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر یہ کہنے لگے یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الى موضع قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی یہ تو ہمارے سے اتنے قریب ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کو دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم دو ہیں؟ ہم یہاں دو نہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے تسلی دی لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے حفاظت فرمائی، مکڑی نے جالا تن دیا اور غار ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت پرانا یہ غار ہو۔ تفسیر معالم العرفان میں یہ بات لکھی ہے کہ کافروں نے غار کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ کہا، بعض نے کہا کہ غار کے اندر بھی دیکھ لینا چاہیے، تو دوسرے بعض نے یہ جواب دیا رے اس غار میں کیا دیکھو گے، اس کے اوپر تو مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اور یہ مکڑی کا جالا اتنا پرانا ہے کہ محمد کے والد صاحب کی پیدائش میں نہیں ہوئی ہوگی جب کا یہ جالا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جالا اتنا پرانا نہیں تھا، اللہ نے ان کی عقلوں کے اوپر جالا کر دیا تھا، اللہ نے ان کی عقلوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا کہ ان کو اتنا قریب بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ جس کو رکھے اسے کوئی نہیں چکھ سکتا، اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔